اولا تہ تہندس اہل و عیالس یت بستی مز روزن والن مومنین چاہے یت مسجدس مز حاضر یا پنن گرن مز تہ سارنی آز یت پر مبارک عید مبارک کس موقع پہ دل چو امیر گہرائیو سان مبارکباد پیش کران خصوصیت سان پنس ولی عامر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دام ذلہ سندس خدمتس مز عید مبارک تبریک و تہنیت عرض کران امام زمانہ جل اللہ تعالی سندس خدمتس مز تبریک و تہنیت عرض کران پروردگار عالم کرن مسلمانن فتح و نصرت عطا پروردگار عالم کرن اسلام عزت آبر و عطا نظام اسلام کرن دنیا کس گوشس مز نافذ پروردگار عالم کرن ظالم حکومتن اسرائیلس امریکہ برطانیہ یم ظالم حکومت انسانیت خاطر باعث خطر باعث مہلک بیمار پروردگار عالم کرن ات ظلمس یمے دو کے پاس عید مبارک دو ات پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید مبارکس من تم مبارک بدکار بد کردار بد عقید بے عزت بے آبرو پروردگار عالم کرن آز ات بدکار حکومتس ات بدتمیز حکومتس ات بےحود حکومتس نیست و نابود خصوصیت سان کرن اسرائیلی کس حکومتس نیست و نابود یس بدمعاشی ہند اڑ یس ذلت و بے عزتی ہند اڑ یس ناموسس بے عزت کرنک اڑ پروردگار عالم ونکس وسیلہ انان عید مبارک آل ابا یت مز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت مز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یت مز دختر ارجمند جناب رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یت مز سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین موجود یت مز حسن مجتبی علیہ السلام موجود خدای مال باشی بصیر انان یمنی دہن من یت روت مز کرن اسرائیل حکومت پورا پن کارند حکومت تمن یم ظلم و استبداد خاطر تقدو کران ایرانس خلاف کوشش کران ات کرون اللہ نے کردہ ناکام خدایا یہ حکومت کرن عزراتس مز نیست و نابود خدایا اسرائیلی زمین پہ بیت المقدس کی زمین پہ کر تتکن مسلمانن ین ولس جمعہ پہ جمعہ نماز ادا کرنے توفیق عطا پروردگار عالم کرن اشت عزت آبرو عطا پروردگار عالم سے طرف چو بہترین قانون تہد خاطر سان خاطر سان اہل و عیالن خاطر اولادن خاطر ولی صاحب مجلس مند حاضر اہد عزت آبرو خاطر یم تہ علماء اسلام ونکس مزاحمین یم بنت کفرس خلاف تہد صحت و سلامتی خاطر سان کشمیری علماء اسلامن ہند خاطر ایران کن علماء خاطر یم ایرانی انقلابس مز ونکس پور پن زو فدا کرنے خاطر آماد تمن جوان ہند سلامتی صحت و سلامتی ہند خاطر غزے کن ماجن بنین ہند صحت و سلامتی خاطر عزت آبرو خاطر یمن کن مجاہدین ہند عزت آبرو خاطر شامس مز یمن پر ظلم و استبداد ونکس کرنے تہذ صحت و سلامتی خاطر اسد الشعبی عراق مز موجود تہذ صحت و سلامتی خاطر اور خصوصیت سان ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی صحت و سلامتی خاطر بآواز بلند اخنار سلوات اللہم صلی علی محمد مبارک شو از مبارک کرنو پروردگار عالمن کرنو از عزت و عبرو عطا انشاءاللہ دعا تہدن دعا نچ ضرورت اچ منن تقوی الہی آج او سمجھ تقوی الہی کا چیز اچ منن یس متقی آج یس پرہیزگار آج حق تقاتی ہی آج
اس حق تقوی الہیت حق ادا کرن وول آسے تمس گئی نہ پنہ جانک بقول حضرت امام خمینی علیہ رحمہ فرماوان اس مقصد کہ ایران گژھِ بچن، اس مقصد اسلام گژھِ بچن، اسلام رواج بول بولا گژھِ بول بالا گژھِ گژھن، یہ امام خمینی علیہ رحمہ سن جملہ اور اتفاقاً پیوم یاد آج تقوی الہی چھ نصیحت کرنس من چھس گوڑ ابتدان تمہیدی کے جملہ عرض تنس خدمت مز کران مگر اخ جملہ پیوم یاد امام خمینی علیہ رحمہ اس تقریر کران یم سات تم پیرس مز واپس آئے پتہ اس اخ بوڑ مجموع اس یم خطاب اس کران پان تم سات امام خمینی امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج درمیان آواق موقع دن ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی صاحب است انویز یم زیادہ خود زیادہ پنس زتو یا ترہز درمیان عمر مبارک اس انویز امتحائی امنتا آواق موقع فراہم کرنا امام راحل سے طرف یوں آئی سٹیجز پر تقریر اس کران اتفاقاً آو میزائل اور امتاد اس ایران عراق شاید جنگ ایران عراق جنگ ہو شاید یا ایران عراق جنگ بھی ہو چلان بعد یہ ساتھ ایسے کامیابی ایران اس میں کامیابی پتک واقعہ اتمز آو میزائل سید علی خامنائی صاحب اس تقریر فرماوا سید علی خامنائی صاحب یم ساتھ میزائل انداز وچ آواز وچ سرسراہٹ وچ تپان اخ زقدم اور امو توقف یعنی پنن تقریر رکو اور تھوڑا سا ہلاؤ امی جائے پیٹن یہ میزائل کو معمولی دوری پہ زمین اس پہ امام ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خدای تعالیٰ سے سلامت من تم آئی بے پنی جائے بے قرف تقریر اطمینان سان خواب بغیر بڑ بے امتیازنت پہ میزائل وشناو بے قرن تقریر شروع اور پن تقریر واتون پائے تقریر الپائی تکمیل واتنو امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مخاطب پور عوام اسکن انویزے تبنک یو ہوئی گو حق تقاتی تقوی آخری حد یمس حاصل چو آسان سوچن توپن خطا سوچن دشمن سندن حملن خطا ونکر سے اکثر بیشتر اس منو کہ پن ایمانی قوت اعتبار سے اس منان اشو باتان اسرائیل نے سچ دھمکی دسمت یا ٹرمپ نے سچ دھمکی دسمت برطانوی حکومت سچ دھمکی دسمت اگر سا اسرائیل بچاؤں تو بہترین طریقے کی سید علی خامنائی ریسپیکٹ کرن اٹیک تمچ خدا نہ کردہ ماری مگر اس گابران اس مان اگر سید علی خامنائی صحبت کیا ہو ترہ توی ونیو سید علی خامنائی صحبت عمر کیا چھو انچینا سے شاید اس میڈیا کے ذریعے ونکس پتہ کم سے کم 85 ایئرس اولڈ اگر کہا آج اس کے لیے شہادت کوئی معنی نہیں رکھتا وہ تو چاہتا ہی ہے وہ ان کا تو ان کے دل کا یہ مراد ہے ان کی دل کی یہ دعا ہے کہ ہماری آخری سانس شہادت کی حالت میں نکل جائے جو تمس پنن اخ آرزو اور یس استعمار چاہے برطانیہ چھو چاہے اسرائیل چھو چاہے امریکہ تم چمنان اس مارون خامنائی ارے خامنائی کی تو خود کی چاہت ہے کہ وہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ تو بالکل پگلا پن ان کے اوپر سوار ہو رہا ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے ابھی جتنے ابھی تک حملہ جات ہوئے ہیں چاہے وہ تل ابیب پر ہوئے حیفا پر ہوئے اور دیگر مقامات جو اسرائیل کی ہیں ان پر جو حملہ جات ہوئے ہیں
آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد جو حملوں کے مقابلے میں انہوں نے واپس حملے کیے ہیں، کیا اس کے بعد آپ نے سید علی خامنہ ای کو کبھی چھپتے ہوئے نظر آئے؟ آپ کو ہر جگہ پر وہ اپنا بیان مسلسل میڈیا کے ذریعے سے لائیو بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا کہ یہ جنگ، آج کی جنگ جو ہے یہ عاشورائی جنگ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جنگ جو آج ہو رہی ہے یہ جنگ عاشورائی جنگ نہیں ہے، یہ خیبر والی جنگ ہے۔ یہ اشارہ ہے عوام کا آپ کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، کہ آپ لوگ خوش رہیے، آج ہمیں ختم نہیں ہونا ہے، آج ہمیں قلعہ خیبر جو ہے وہ فتح کرنا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد۔ خود سے بھی چھن زون ضرورت کی خامنہ ای اگر یہ دنیا شہادت کس حالت اس میں توئی مکروی خیال کہ خامنہ ای صبح خامنہ ای صبح اس وقت لاکھوں خامنہ ای جیسے ایران میں موجود ہیں، جنگ کبھی رکنے والے نہیں ہو سکتی ہیں، جنگ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد ہوگا، جب تک اسرائیلی حکومت سرنڈر نہ کریں، جب تک یہود جو کمیونسٹ ہے، جو کمیونزم ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان سب کو آج یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمین پر آپ کو نہیں رہنا ہے، اس زمین پر انہی مظلوموں کو رہنا ہے کہ جن کو تم نے 1948 سے مظلوم بنا کے رکھا ہے۔ یاد ونکس گھبراؤن ضرورت کہین، تیار گھو ات پہ ونکس ساری چاہے زینب جون انصار اللہ یا اسد الشعبی یم تہ مقاومین تنظیم تم ساری ونکس کفن گندت وچان، رہبر سن اخ اشارہ کر گھے اس نیرو، اور بعض مقامات پہ شاید تہ میڈیا کے ذریعے ایس خبر نزدیک آمت کہین کہ فوج حماسی فوج یا حزبُک فوج سکرٹس من سہ فوج اسرائیلس من ثابت امہ خاطر کہ سہ اندرونی کام ونکس اسرائیلس نیست نابود خاطر کران۔ کوشچن کمزوری کی ہم یہ سمجھ کے نہیں رات میں آرام کرتے ہیں یا ہمارا آرام جو ہے حرام نہیں ہو جاتا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا ہو کہ ایران کو کیا ہو جائے، ہوگا نہ اہل ایران کو کچھ ہوگا نہ آپ کو کچھ ہوگا، اگر ہوگا تو وہ اسرائیل کو ہوگا، اس لیے کہ آج جو میدان کارزارس من فرزند حیدر کرار غیر فرار حضرت علی خامنہ ای اکثروات سودوتی نشان آج ہم کو عزت کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جینا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہودیوں کو قلعہ خیبر کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اتپوٹن تم سات راہبو تہد مقام وچت پانے سرنڈر کور، اتھے پوچھو از اولاد امیر المومنین حضرت سید علی خامنہ ای تت یہودیتس مقابلس مز آمد، تو وچھو ان قریب سرنڈر کرے امریکہ کر نہ حملہ، امریکہ سن سب سکت کین سو کرے حملہ، آپ نے وہ میزائل دیکھے ہی نہیں ہوں گے جو ایران کے پاس ہے، ابھی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان میزائل میں جو ایران کے پاس موجود ہے ان میں تقوی الہی کی ایک جھلک ملتی ہے، اس کا ہر ہدف جو ہوتا ہے بے تقوی ہوتا ہے، بے عزت انسان ہوتا ہے، معاشرے کا ناسور انسان اس کا ہدف ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہاں پر ان کا اسرائیل سے ایک خبر آئی ہے کہ ایران نے ہمارے اسپتال کے اوپر حملہ کیا ہے،
अस्पताल के ऊपर कोई हमला नहीं होता है। हम इतने बुज़दिल नहीं है, ना हम इतने पागल हैं तुम्हारी तरह, ना हम वो पागल कुत्ते की तरह हर एक पर हमला करने वाले होते हैं। हम वो नहीं है। हम हमला करते हैं फौज के ऊपर, फौज के ठिकानों के ऊपर, उन न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर जो इंसानियत की बर्बादी के लिए जमा किए गए हैं, हम उन पर हमला करते हैं। उससे तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर आपने देखा होगा कि वो हमला जो ईरान ने किया है, उसकी गरज इतनी ज्यादा रही है कि उसकी गरज की वजह से एक जलजला सा तारी हो गया, जिस जलजले की वजह से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल था उसके शीशे टूट गए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, अभी मिसाइल चल रहे हैं, ये छोटे मोटे मिसाइल चल रहे हैं, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं उनका छोटा वाला हिस्सा चल रहा है। उनका सबसे कम मार करने वाला मिसाइल जो इस वक्त इसराइल की तरफ रवाना किया जा रहा है, आने वाले वक्त में देख लीजिए, अगर कोई दुश्मन शिरकत करने वाला होता है तब देख लीजिए कि कौन से मिसाइल इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज कहां से आई है? अब बताइए, क्या ईरान के ऊपर तकरीबन जब से आजादी 1989 से ईरान जब वजूद में आया, जमहूरियत इस्लामी ईरान जब से वजूद में आया, उस वक्त से लेके आज तक आप देखिए, आपने कभी देखा कि ईरान पर से पाबंदी उठ गई है? ईरान पर मुसलसल पाबंदियां चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं। ये आपके सामने बिल्कुल जैसे दिन आपको दिख रहा हो वैसे आपके सामने ये बिल्कुल आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कभी पाबंदियां नहीं उठी हैं, लेकिन इतनी ताकत कहां से आ गई है? यही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। ए इंसान, ए ईमान लाने वाले, आप इस दुनिया में जियो लेकिन तकवा इलाही के कानून के मुताबिक। किसी का कातिल बन के न रहो, किसी का जालिम बन के न रहो। अगर इस तरीके से आप जिंदगी बसर कर रहे तो आपके पास जो ताकत आती है, आपके पास जो कुव्वत आती है, वो कुव्वत आपको किसी की नहीं होती है बल्कि वो अल्लाह की कुव्वत होती है, जो आपके दिमाग में ऐसे अपनी तरफ से ऐसी इजादात या ऐसे कुव्वत को डाल देते हैं जिसके जरिए से आपके सामने कोई सख्त से सख्त चीज बहुत कम वक्त में आसान हो सकती है। ये सिर्फ इस वजह से है कि आप तकवा इलाही इख्तियार कीजिए। देखिए इसमें मजा क्या है, आपने देखा भी है, क्योंकि हम ऐसे मकानात में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जिसकी वजह से हमें तकवा का मजा हासिल नहीं हो पा रहा है। हम तकवा की जिंदगी जीते नहीं हैं, कोशिश करते हैं लेकिन हम तकवा की हकीकी जिंदगी से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। तो कोई करीब कोशिश तकवा इलाही इख्तियार कर, इंशाअल्लाह मुस्तान तो जो कामयाबी क्या तकवा इलाही जिसमें वली अमर मुस्लिमीन सो रेसेंट बयान हुए कि अगर ट्रंप या ट्रंपस यम तमिस हिमायती ममालिक तमो का जलालतुक अंदाज अपनो, तुम गए आप जंगस में शामिल। ये न समझना कि हम किसी से मदद मांग रहे हैं। ईरान खुसूसियत से इस्लाम के मानने वाले किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं। हम शहादत को तरजीह देते हैं अपनी जिंदगियों पर। उस वक्त हम जितना हो सकें कम से कम हर अड्डे पर जहां उसकी बेसिस है अमेरिका की और जो दीगर बेसिस उनके दीगर मकामात पर है,
ان ہر بیسس پر وہ کم سے کم 50 ہزار تابوت تیار رکھیں. اتنی لاشیں پڑ جائیں گی ان بیسوں پر. ایسا حال بنا دے گا. آج اللہ کی قوت سے، اللہ کی مدد سے ہمارے رہبر حضرت سید علی خامنہئی مدد العالی ان کا یہ عید مباہلہ والی یہ عید غدیر کی جنگ ہے. یہاں پر علی کی کامیابی کا اعلان ہو گیا ہے. کوئی جلے اس کو جلنے دو، جلنے والے جلتے رہیں، لیکن جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کا دل اس وقت مسرور ہے، وہ خوش ہے. ہمارا ہر لمحہ جو ہے گویا کہ ہم نے کروڑوں اور اربوں روپیہ اتنے دنوں میں کمایا ہے. جس دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی جو غزہ میں رہتے ہیں کہ انہوں نے چین کی سانس ان دنوں میں لے لی، اور وہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کو کہ ہم پر جو ظلم و بربریت ہو رہی تھی، استعمار جو ہم پر ظلم و بربریت کر رہا تھا، آج آپ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم چین کی سانس کچھ دنوں سے لے رہے ہیں. زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی. انشاءاللہ یہ چین کی سانس دائمی رہے گی، قائمی رہے گی. یہ ہمیشہ کے لیے فلسطین کو نصیب ہوگی. اور جو اسرائیل کی بدترین اور ذلت پر مشتمل حکومت ہے، بس وہ آج مٹنے والی ہے اور مٹ جائے گی. اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق غالب آتا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے، اور ایسا مٹ جائے گا کہ کبھی اس کا وجود زمین پر نہیں رہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ہمت سے رہنا ہے، ہمیں اپنے دلوں میں قوت پیدا کرنا ہے کہ کہیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر ایران پر ایسا ہوا تو کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، ایران پر کچھ نہیں ہوگا. ایران کسی کے بلبوتے پر نہیں ہے، وہ کشمیر کے مومنین کے بلبوتے پر نہیں جی رہا ہے، نہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کے بلبوتے پر جی رہا ہے، نہ وہ چائنا کے ان ہتھیاروں پر جی رہے ہیں، اور نہ وہ رشیا کے کہنے پر جی رہا ہے، نہ وہ نارتھ کوریا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جی رہا ہے. وہ اللہ کے تقویٰ کے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جی رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں جی کہ ہم اس دنیا میں نہیں بسنا چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی یہ ہمارے آج کی خاص محفل ہے. یہ عید مباہلہ کی محفل ہے، عید غدیر کی بھی یہی محفل ہے کہ آج یہودیوں کو جھکنا پڑے گا. جھکنا ہے، پڑے گا نہیں، جھکنا ہے. جھکنا پڑے گا نہیں، جھکنا ہے آج یہودیوں کو. اس لیے کہ یہ جنگ اس دن شروع ہو گئی جس دن یہودیوں نے قلعہ خیبر سے ہار کو قبول کیا تھا. اتفاق سے انہی دنوں میں یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اتفاق سے عاشورہ سے پہلے اس جنگ کا خاتمہ اس انداز میں کیا جائے گا. اسرائیل کی حکومت ملیا میٹ ہو چکی ہوگی، وہ زمین بوس ہو چکی ہوگی، اور بنجامن نیتن یاہو بدترین کردار والے افراد جو ہے وہ زمین کے اندر نمرود کی طرح کوئلے کے پتلے بن کے رہیں گے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے حیدر کرار جنگ میں، میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں. ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی جنگ کے لیے دعوت دیتے ہیں، جنگ کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو پھر ایمان کا طاقت کچھ اور ہی ہوتا ہے. ایمان کے طاقت کے مقابلے میں یہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں،
کہ ہم مسلمان ہیں، یہ والی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایمانی قوت ہے وہ قوت ہمیں ولایت سے ملی ہوئی ہے. ولایت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ظلم کے مقابلے میں زخمی ہو سکتے ہیں، مظلوم بن سکتے ہیں، ہر طریقے سے ہم پر ظلم ڈھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایمان نے ہمیں دے دی ہے، ولایت علی نے ایک چیز ہمارے دلوں میں گھسا کے رکھی ہے، ہمارے دلوں میں کوٹ کے بھر دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم ظلم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے. ظلم کے سامنے ہم کبھی سر تسلیم ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم یا تو ظلم کا خاتمہ کر کے رکھیں گے یا پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو کے اس دنیا سے اٹھیں. یہی تو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے ہدف ہوتے ہیں. یا اس دنیا میں رہو ایماندار بن کے، ولایت کے حامی بن کے، امامت کے حامی بن کے، یا اس دنیا سے چلے جاؤ اللہ کی راہ میں شہادت پیش کر کے. ایک صلوات بھیج دے اور محمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اللہ اکبر، خامنائی رہبر، اللہ اکبر، خامنائی رہبر، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، برطانیہ مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد، نعرے صلوات. انشاءاللہ جیسے آپ اس وقت میرے اس بیان سے خوش ہو رہے ہیں نا، ہمارا یہ بیان سن کے آپ کتنے خوش ہوئے ہیں، لیکن اس سے کئی زیادہ خوشی اس وقت آپ کو ہوگی جب رہبر معظم کی اس زندگی میں، اسی انہی دنوں میں یہ اعلان ہوگا کہ فلسطین کی آزادی کو سب نے دنیا میں قبول کیا ہے، اور بنجامن نیتن یاہو نے اپنی حکومت چھوڑ دی ہے، حکومت ختم ہو گئی اس کی، اور اس کے علاوہ اس کا جو ملٹری پاور ہے، اس کا جو ہوائی پاور ہے، اس سب نے رہبر معظم کے سامنے، ایران کے سامنے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال دیے ہیں. ایک صلوات بھیج دے بر محمد. انشاءاللہ ہر جگہ سے اس وقت مومنین آمادہ ہیں، ہر جگہ پر آپ کو یہ سوچ کے رہنا ہے اب ہمیں آج کے بعد طاغوت کبھی قبول نہیں ہے، نہ ہم طاغوت کی حکومت کو اس دنیا میں رہنے دیں گے. دو ہی صورتیں ہیں، یا آج کی یہ جنگ قلعہ خیبر کی طرح انشاءاللہ زیادہ تر 99% اس کا یہی اندازہ ہے، 99% میں بتا رہا ہوں کہ اندازہ ہے کہ آج کی یہ جنگ قلعہ خیبر کی طرح کامیابی کی جنگ ہوگی، یہود کی بے عزتی اور نیست و نابودی کی جنگ ہوگی، اور علی کے ماننے والوں کے لیے یہ عزت اور کامیابی کی جنگ ہوگی. اور 1% ایسا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر رہبر معظم کے حکم کے مطابق یہ جنگ ایک دوسری عاشورہ برپا کرے گی. اب وہ عاشورہ جو آج سے پہلے 1400 سال پہلے ہوئی، 61 ہجری میں جو جنگ ہوئی، جس نے آج جو آج تک کوئی بھولا نہیں، ہر ایک جس کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج اسی طریقے سے ہوگا کہ جب کوئی جنم آئے گا تو وہ ایران کو اور اہل ایران کو مومنین کی اس جنگ کو یاد کر کے کہیں گے کہ اگر جینا ہے تو وہ ایران کی طرح جینا ہے. ایک صلوات بھیج دے پر محمد.
الہی پروردگار عالم قسم چی پنہ عزت پنہ جلالت پنہ بجرک ونان خدای تعالیٰ عرش الہی جس پہ عرش یعنی جب تھزن کا مقام اس بیان ہٹو نہ کرے عرش ورن تا چیز عرش یعنی تھزر مگر سو تھزر یا تھزر استار دیکھ میں سو تھزر آشکی بس سو تھزر کے بچو خدای وعدہ قرآن شریف خدای قسم چی تم تھزر تم عرش ہو آج کر عرش الہی جس برابر سے دیکھ خامر علیہ السلام عزت تعالی ہو پور دنیا اسمت عطا آمین پروردگار عالم قسم چی محمد وآل محمد ایران اسمن دیگر جائیں پر دنیا کس کونس میں خصوصیت سان غزہ اسمن لبنان اسمن یمن اسمن عراق اسمن شام اسمن یہ مسلمان یمن محبت چو ولایت سۭتۍ بلکہ ولایت سۭتۍ کیا بلکہ یم یژھان چھِ کہ اسلامی حکومت گژھِ بالکل تِتھ پٲٹھۍ قٲیِم گژھٕنۍ کہ یتھ منٛز ظلم و بربریُک خاتمہ گژھِ یہ کس حکومت چھ خدا تمام جائن کر تمن مسلمانن حفاظت دائمی عطا آمین پروردگار عالم قسم چی دیوار محمد و آل محمد قسم چی از کس عریسوں دیوار آج جو اولاد قریب خیبر شکن چو از میدان اسمن خدای خیبر شکن سن قسم چی بیچی اولاد خیبر شکن علی خبرای سجن عزت تعالی قسم خدایا از کر اسلام سے عزت تعالی نصیب آمین عزت تعالی قش عطا خدایا اسرائیل کرونی اس کو نابود خدایا امریکہ کرونی اس کو نابود خدایا حکومت امریکہ کرونی اس کو نابود خدایا یہ حامی ظلم و استبداد دنیا پر یہ اوریانگی کہاں حکومت جو خدایا تم کرو سارے بھی اس کو نابود خدایا مسلمان کر عزت و عطا خدایا نصرت امام زمانہ کر ولی امر مسلمین از عطا خدایا از ان پال تشریف ولی خدا ولی زمان حضرت امام زمانہ سوچن پال شادر امام وقت یوسفی ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ عظمہ سیدنی کاملائی سمجھے خدایا سوچن پال ہتھیار دیوان علی خبرائی سے دست مبارک اسمن خدایا تمام ہتھیاروں سے کر ایران کے ہتھیاروں سے حفاظت لیکن تمام ہتھیاروں سے پور دنیا سے اسلام اس عزت آدھو نصیب آمین خدای تاغود اسرائیل سوری اسرعکم بیقار خدای ایران اس مقابل اس تسکرون بالکل کتائی پوچت ابا آیا کتو کھانے کابستی معمولی میدائی رویس از خدا تم میدائی رویس اشغنائی رویس تم اس خدای اتنائی دیتبیت مجل اتھر مد رویسے دیتبیت ایسا جانن منن یمن ززن اتچے یمن موج بدن چی امانن اتھر مد ایسا دیتبیت تم ایسا دیتبیت کچ جنہن اتھر مد ابابیر یمن ولاد تیمن چاہ تمن لٹن پجر مد اوٹا پوٹ گنگری آجی سخت کے انداز اک دادرام اور جانور اوٹا پوٹ گنگری ہے کہ پنن پجر مد تلے تم گنگری سے کیا روز گزان تک مقابلت مطلوسن خوش موجود روزان کہ سو خوش خوش اسان زمین خوش خدایا سوئی طاقت کرن ایران کے ہتھیار من امام سجن ہتھیار من عطا اور اسرائیل ہتھیار کر بیکار یوسف ہتھیارا اسرائیل اس پر منکرس ایران استعمال کرے خدایا اسرائیل اس پر ید ظلم و بربریت خاطر تیاری چیوان کرنا یمیم جائے اسلام اس خلاف استعمال چیوان کرنا خدایا تم جائے تمن جائے کرتے ہیں منتظمین تو فوج ہے